بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز پڑھ کر سوئے کے اچانک اٹھ بیٹھے اور نم آنکھوں سے فرمایا، میرے ہوتے ہوئے میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون ستا رہا ہے؟ آپ اس خواب کے بارے میں سوچ رہے تھے جو مسلسل 3 دن سے آ رہا تھا، اور آج پھر چند لمحوں پہلے انہیں آیا، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو افراد کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ مجھے ستا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کو نقصان پہنچانے کی 4 مرتبہ کوشش کی گئی۔ تھوڑا سا شر پسندوں کی مختصر تفصیل میں چلتے ہیں۔ ایک مرتبہ شیخ شمس الدین ثواب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ایک مخلص دوست جن کے امیر مدینہ سے گہرے تعلق رکھتے تھے میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ حلب کے رافضیوں نے ایک جماعت امیر کے لیے قیمتی سامان اور اعلیٰ درجے کے تحائف لے کر پہنچی ہے۔ حلب کے رافضیوں نے امیر کو ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے اجسام نکال کر لے جانے پر رضامند کر لیا ہے۔ امیر موصوف مذہبی بے حسی کے باعث ان کے چکر میں آ گیا ہے اور انہیں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے اجسام قبر سے نکال کر لے جانے کی اجازت دے دی ہے۔ شیخ شمس الدین کہتے ہیں کہ یہ سن کر میرے حواس اڑ گئے۔ میں ابھی اس فکر میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک امیر کا قاصد مجھے بلانے آ گیا۔ میں حاضر خدمت ہوا۔ امیر نے حکم دیا کہ آج رات کچھ لوگ مسجد میں آئیں گے، تم ان کے لیے دروازہ کھول دینا اور ان کے کام میں مداخلت نہ کرنا۔ شیخ شمس الدین کہتے ہیں کہ میں بہت اچھا جناب کہہ کر واپس آ گیا، مگر سارا دن حجرہ مقدسہ کے پاس بیٹھا روتا رہا۔ ایک لمحے کے لیے بھی میرے آنسو نہ تھمے۔ کسی کو حقیقت حال کا پتہ نہیں تھا کہ میں کس مصیبت سے گزر رہا ہوں۔ شیخ شمس الدین بتاتے ہیں کہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جب لوگ چلے گئے تو میں نے دروازہ بند کر دیے۔ کچھ دیر بعد باب الاسلام جو امیر مدینہ کے گھر کے قریب تھا، اسی طرف سے وہ لوگ آئے۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے امیر مدینہ کے حکم کے مطابق دروازہ کھول دیا۔ وہ اندر آنا شروع ہو گئے۔ ان کی تعداد 40 تھی۔ وہ لوگ پھاوڑے، کدال، ٹوکریاں اور کھودنے کے دیگر آلات اور روشنی کے لیے شمع ساتھ لے کر آئے تھے۔ شیخ شمس الدین بتاتے ہیں کہ میں حیرانی و پریشانی کے عالم میں ایک طرف بیٹھا رونے اور سوچنے لگا کہ یا اللہ تو قیامت برپا کر دے تاکہ یہ بدنیت لوگ اپنے عزائم سے باز رہیں۔ یہ لوگ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو کر حجرہ مقدسہ کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ ابھی یہ ممبر شریف تک بھی نہ پہنچے تھے کہ ساز و سامان سمیت سب کے سب زمین میں دھنس گئے۔ یہ واقعہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے توسیع کے پہلے مغربی ستون کی جگہ کے قریب پیش آیا تھا۔ امیر مدینہ ان لوگوں کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا، مگر زیادہ دیر گزر جانے پر اس نے مجھے طلب کیا اور مجھ سے پوچھا کہ وہ لوگ نہیں آئے، تو میں نے کہا کہ وہ لوگ آئے تھے۔ امیر نے دریافت کیا تو پھر کیا ہوا؟ میں نے جو ماجرا دیکھا تھا لفظ بہ لفظ سنا دیا، مگر امیر مدینہ کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آ سکتی تھی کہ انہیں زمین نکل گئی ہوگی۔ امیر نے ذرا تیز و تند لہجے میں کہا، ہوش والی بات کرو۔ میں نے کہا جناب آپ تشریف لے چلیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، ابھی دھنسنے کے آثار اور کچھ کپڑے وغیرہ نظر آ رہے ہیں۔ امیر نے مجھے سخت تنبیہ کی کہ اس واقعے سے کسی کو آگاہ نہ کرنا ورنہ تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ اسی طرح عبیدی حکومت کے چھٹے حکمران الحاکم کے عہد میں کچھ شرپسند بدنیت رافضیوں نے بادشاہ کو سبز باغ دکھائے کہ دنیا بھر کے مسلمان مدینہ منورہ پروانہ وار پہنچتے ہیں، کیوں نہ مصر میں گنبد خضرا جیسا عالی شان گنبد تعمیر کیا جائے اور پھر پیغمبر اسلام اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے جسد خاکی کو مدینہ سے نکال کر نئے گنبد میں منتقل کر دیا جائے۔ ایسا ہوگا تو لوگ زیارت کے لیے مدینہ منورہ کی بجائے مصر آیا کریں گے اور تمہارا نام دنیا میں روشن ہو جائے گا اور اہل مصر کی عزت کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ الحاکم مشیروں کی عیاری کے چکر میں آ گیا۔ اس نے مصر میں ایک فقید المثال عمارت اور شاندار گنبد غیر معمولی دولت خرچ کر کے تعمیر کرایا۔ جب وہ بیت العنکبوت یعنی مکڑی کا گھر پایا تکمیل کو پہنچ گیا تو اس نے اپنے ایک معتبر ساتھی ابو الفتوح کو ناپاک پروگرام نافذ کرنے کے لیے مدینہ منورہ بھیجا۔ مدینہ سے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد خاکی کو مصر منتقل کرنے کا تذکرہ اس قدر کثرت سے کیا گیا کہ ہر کس و ناقص بادشاہ کے مذموم عزائم سے واقف ہو گیا۔ ابو الفتوح جب مدینہ منورہ پہنچا تو اس کی ملاقات عمائدین شہر سے ہوئی۔ ان میں سے ایک قاری نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 12 تلاوت کی، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور اگر وہ لوگ عہد کر لینے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ دیں اور تمہارے دین میں تانا زنی کریں تو کفر کے سرغنوں کو قتل کر دو۔ بے شک ان کی قسمیں باقی نہیں رہیں، تم ان سے لڑائی کیوں نہیں کرتے جنہوں نے قسم توڑ دی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کا ارادہ کیا اور انہوں نے پہل کی، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ لائق ہے کہ تم ان سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو۔
سورہ توبہ کی ان آیات کی تلاوت نے پورے ماحول کو گرما دیا۔ حاضرین میں ایک عجیب و غریب قسم کا ولولہ پیدا ہو گیا اور وہ ابو الفتوح کو کیفر کردار تک پہنچانے پر تیار ہو گئے۔ تاہم مدینہ طیبہ کے تقدس کو پیش نظر رکھ کر قتل کے اقدام سے باز رہے۔ ابو الفتوح یہ منظر دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا، کہنے لگا کہ اللہ کی قسم، اگر میرا سر قلم کر دیا جائے تب بھی مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا، مگر میں قبر مبارک کی طرف برے ارادے سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ اس رات ایسی تند و تیز آندھی آئی جس سے محسوس ہوتا تھا کہ کرۂ ارض اپنی جگہ سے ہٹ کر کہیں اور پہنچ گیا ہے۔ ابو الفتوح اس عبرتناک منظر کو دیکھ کر کانپ اٹھا اور اس کے دل سے بادشاہ کے جبر کا خیال کافور ہو گیا۔ اس نے صدقے دل سے اس ناپاک پروگرام سے توبہ کر لی اور خاموشی سے مصر واپس چلا گیا۔ اور ناظرین، یہی کوشش ایک بار پھر تیسری مرتبہ 557 ہجری بمطابق 1162 کے دوران سلطان نور الدین زنگی کے دور میں کی گئی۔ اس کے کرتا دھرتا نصرانی تھے۔ سلطان نور الدین زنگی رات کو تہجد پڑھ کے سو گئے تھے۔ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ دو افراد کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے تھے کہ مجھے بچاؤ، مجھے ان دونوں سے نجات دلاؤ۔ نور الدین زنگی گھبرا کر اٹھ بیٹھے، وضو کیا، نماز پڑھی اور پھر سو گئے۔ انہوں نے وہی خواب پھر دیکھا، بیدار ہوئے، نماز پڑھی اور سو گئے۔ نور الدین زنگی نے تیسری مرتبہ پھر وہی خواب دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اب سونے کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ نے اپنے خداتس وزیر جمال الدین الموصلی کے پاس پیغام بھیجا اور اسے اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ سے مطلع کیا۔ یہ سن کر جمال الدین نے سلطان سے کہا کہ اب تمہارے یہاں بیٹھنے کی کوئی گنجائش نہیں، فوراً مدینہ منورہ کا رخ کرو اور اپنے خواب کو صیغہ غراض میں رکھو۔ وزیر جمال الدین ان کی رفاقت میں مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ وزیر نے مسجد سے اہل مدینہ سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ سلطان نور الدین زنگی مسجد نبوی شریف کی زیارت کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی مدینہ منورہ پہنچ گئے اور انہوں نے اپنے خواب کا تذکرہ کسی سے نہیں کیا۔ پہلی رات انہوں نے اپنے گھر میں گزاری۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ گتھی کو سلجھانے کے لیے کیا تدبیر اختیار کی جائے۔ بالآخر طے پایا کہ شہر کے تمام لوگوں کو دعوت دی جائے اور ان میں انعامات تقسیم کیے جائیں۔ اس طرح مطلوبہ اشخاص کی پہچان کر کے انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ چنانچہ وزیر نے اعلان کرایا کہ بادشاہ سلامت آئے ہوئے ہیں، وہ اہل مدینہ کو انعامات سے نوازنا چاہتے ہیں، لہٰذا ہر آدمی آئے اور سلطان کی سخاوت سے فیض یاب ہو۔ لوگوں نے آنا شروع کیا، شاہی تحائف لے کر رخصت ہونے لگے۔ بادشاہ تحفہ دیتے وقت ہر آدمی کو گہری نظر سے دیکھتا اور خواب میں دیکھی شکلوں کو تلاش کرتا۔ شہر کے چھوٹے بڑے امیر غریب سب آئے، سب نے شاہی تحائف وصول کیے، مگر جن کی جستجو سلطان نور الدین زنگی کو تھی وہ شکلیں نظر نہ آئیں۔ آخر میں سلطان نور الدین زنگی کے بار بار سوال پر لوگوں نے بتایا کہ بس مراکش کے 2 شہری باقی بچے ہیں، وگرنہ سب آ چکے ہیں۔ یہ لوگ کسی سے کچھ نہیں لیتے، یہ صالح لوگ ہیں، مالدار ہیں، خیر خیرات بہت زیادہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر سلطان کا سینہ کشادہ ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ ان دونوں کو لایا جائے۔ سلطان نور الدین زنگی نے ان دونوں کو دیکھا تو وہ اسی شکل و صورت کے تھے جن کی شکلیں ان کے خواب میں آئی تھیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نجات دلانے کی فریاد کی تھی۔ سلطان نور الدین زنگی نے انہیں دیکھتے ہی دریافت کیا کہ تم لوگ کہاں کے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم مراکش سے تعلق رکھتے ہیں، یہاں حج کے لیے آئے ہوئے ہیں، ضرورت کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہ رہے ہیں، یہ ہمیں بہت پسند ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے کہا کہ سچ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ تاہم ان دونوں نے سکوت اختیار کیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے پوچھا کہ ان کا گھر کہاں ہے؟ بتایا گیا کہ حجرہ شریف کے قریب رباط میں ہے۔ مدینہ کے لوگوں نے ان دونوں کی بے حد تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ والے لوگ ہیں، اکثر روزے سے ہوتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے رہتے ہیں۔ نور الدین زنگی نے ان دونوں کو پکڑ لیا اور اپنے گھر لے آئے۔ سلطان نور الدین زنگی بنفس نفیس ان کے گھر کا چکر لگاتے رہے۔ اچانک انہیں گھر میں ایک چٹائی نظر آئی۔ انہوں نے چٹائی اٹھائی تو اس کے نیچے سرنگ کھودی ہوئی نظر آئی۔ سرنگ بہت گہری اور بہت دور قبر مبارک تک پہنچ گئی تھی۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے۔ سلطان نور الدین زنگی نے ان دونوں سے کہا کہ تم لوگ مجھے اپنی حقیقت بتاؤ۔ انہوں نے انہیں زد و کوب کیا۔ اس پر دونوں نے تسلیم کیا کہ وہ عیسائی ہیں۔ انہیں عیسائی سلاطین نے مراکش کے حاجیوں کے قافلے میں شامل کر کے بھیجا تھا۔ انہیں خوب دولت دی تھی اور انہیں حکم دیا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر کسی ترکیب سے چوری کر کے لے آئیں۔ دونوں رات کے وقت کھدائی کرتے، مٹی تھیلے میں بھر کر دونوں جنت البقیع کی زیارت کے نام پر وہاں چھوڑ آتے۔ دونوں ایک طویل مدت تک اسی طرح قیام پذیر رہے۔ پھر جب حجرہ مبارک کے قریب پہنچ گئے تو بجلی چمکی اور زبردست ارتعاش پیدا ہوا۔ ایسا لگا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے اڑ جائے گا۔ سلطان نور الدین زنگی ان کے ایمان سوز باتیں سن کر غصے سے بھڑک اٹھے۔
انہوں نے انہیں عبرتناک سزا دینے کا حکم جاری کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سلطان نور الدین زنگی پر ایک عجیب و غریب رکعت آمیز کیفیت بھی طاری تھی۔ انہوں نے یہ سوچ کر اپنے اوپر فخر محسوس ہونے لگا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم الشان خدمت پر انہیں معمور کیا اور انہیں اس قابل سمجھا کہ وہ یہ کام انجام دیں۔ ان دونوں کو قتل کرانے کے بعد سلطان نے حجرہ مبارک کے چاروں طرف ایک مضبوط دیوار بنائی جس کی بنیادیں پانی تک کھدوائی گئیں اور سیسا پلائی ہوئی دیوار سطح زمین تک بنوا دی۔ پھر مسجد کی چھت تک دیوار بنوائی جس میں دروازہ نہیں رکھا تاکہ دشمنوں کی ممکنہ چیرہ دستیوں سے قبریں محفوظ رہیں۔ بعض کے نزدیک سلطان کو سرنگ میں داخل ہو کر قبر انور پر حاضر ہو کر قدمین شریفین کو چومنے کی سعادت بھی نصیب ہوئی تھی۔ مشہور سیاح ابن جبیر ابو الحسین محمد بن احمد نے تحریر کیا ہے کہ شام کے عیسائیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے اجسام مدینہ منورہ سے منتقل کرنے کا مضمون پروگرام بنایا تھا، تاہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب نازل ہوا اور ان کے سارے عزائم خاک میں مل گئے۔